نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے پارہ جو ہمارے سامنے میں نے بھیجا تھا، جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے بھیجی تھی، اس کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے کچھ حرمت والے رشتوں کا بیان کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ایک مرد کے لیے وہ کون سے رشتے ہیں جو حرمت والے ہوتے ہیں، جن سے اس کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے پردے کا مسئلہ نہیں ہے، جن کے لیے وہ سفر ساتھ میں اس کے کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ ان رشتوں میں ایک تو ماں ہوتی ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے، ایک بہن ہوتی ہے، ایک والد کی بہن، ایک والدہ کی بہن یعنی خالہ اور پھپھو ہوتی ہیں، اسی طرح بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی اور بھتیجی۔ یہ 7 وہ رشتے ہیں جو حرمت والے ہوتے ہیں، جن سے مرد کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح رضاعت کے رشتے، یعنی اگر کسی مرد نے دودھ کسی اور عورت سے، یعنی اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت نے اگر اسے دودھ پلایا ہے تو اس سے بھی یہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساس کا رشتہ یعنی داماد کے لیے حرمت والا ہوتا ہے، اس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کہ آدمی نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جو پہلے کہیں اور نکاح کر چکی تھی، یعنی طلاق ہوا ہو یا آدمی کا انتقال ہو گیا ہو، اور پرانے آدمی سے اگر اسے کوئی لڑکی ہو تو اس آدمی کے نکاح کرنے کی وجہ سے اگر وہ نکاح کر کے اسے بیوی بنا لے گا تو وہ لڑکی بھی اس کے لیے اپنی لڑکی کے حکم میں ہو جائے گی اور اس سے بھی وہ حرمت والا رشتہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بہو کے تعلق سے ذکر کیا کہ اگر آپ کا کوئی سگا بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے تو بہو سے آپ اپنا نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ آپ بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ یہ سارے رشتے اللہ رب العالمین نے حرمت والے رشتے قرار دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آج کے 5ویں پارے کے اندر عورتوں کا ذکر کیا، لونڈیوں کا ذکر کیا، یعنی اسلامی اگر جنگ ہے، جنگ کے بعد اگر جو عورتیں ہاتھ میں آتی ہیں جنہیں لونڈی کہا جاتا ہے، ان چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ مال کا ذکر کیا کہ مال کو حرام طریقے سے کبھی نہ کھانا، کسی کو دھوکہ دے کر مال کبھی نہ کھانا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک چیز ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم لوگ اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ خودکشی چاہے کسی بھی ذریعے سے کی جائے، یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو قتل کرے گا تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو قتل کرے گا وہی عذاب اللہ رب العالمین اسے دے گا۔ اور اسی ضمن میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ایک خودکشی یہ ہوتی ہے کہ آدمی گولی مار لے، تلوار مار لے، زہر کھا لے، خود کو مار لے، وہ بھی خودکشی ہے۔ اور ایک ایسی خودکشی کہ آدمی ایسی چیز کھائے کہ جس کے کھانے سے پتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے، پتا ہے اسے کینسر ہو سکتا ہے، اس میں بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہ ساری نشے والی چیزیں بھی آ جاتی ہے، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ وہ آپ کو موت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ایسی موت جسے آپ خود اپنے آپ پر حاوی کرتے ہو تو وہ خودکشی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بتایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اصول بتاتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ اللہ رب آیت نمبر 34 سورہ نساء اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے اور وہ لوگ اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ خرچہ کرنے کا حق مرد کا ہے، ذمہ داری مرد کی ہے۔ آج ہمارے یہاں کئی وہ لوگ جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی زندگی گزارتے ہیں کہ لڑکیوں سے دہیج لیتے ہیں، لڑکی کے باپ سے بڑے بڑے کھانے لیتے ہیں، ان سے بڑی بڑی ڈیمانڈز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسے ناجائز قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو کھلائے، نہ کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کو کھلائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ رشتوں کا ذکر کیا کہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے مسکین ہو، چاہے بیوی ہو، سب کے حقوق اللہ رب العالمین نے بتائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک چیز ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 37 کے اندر کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یقیناً وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مال عطا کیا اس میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اسے چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کنجوسی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے کل روز قیامت اس مال کے بارے میں آپ سے پوچھے گا، اس لیے خوب اللہ کے راستے میں دو، عطا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ مال کم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، کہ جب تم خرچ کرنے جاتے ہو تو وہ شیطان ہے جو تمہیں فقیری یاد دلاتا ہے کہ ارے دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مال بڑھے گا، جتنا تم اللہ کے راستے میں دو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو بڑھائے گا۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک چیز بتاتا ہے آیت نمبر 41 کے اندر کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین ساری امتوں کے اوپر اللہ کے نبی کو گواہ بنا کر لائے گا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ، کیا آپ نے امت کو پہنچا نہیں دیا، کیا ان کو دین بتا نہیں دیا۔ اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، جیسے آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر لائیں گے اور ان سارے نبیوں کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی آپ گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ آیت کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کہا کہ تم قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، میں کیسے قرآن آپ کے سامنے پڑھوں جبکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ کہا پڑھو۔ جب وہ پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے کہا قف، یہاں رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ آیت میرے لیے بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ساری امتوں پر گواہ بنائے گا۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، کہ اس دن یعنی کل روز قیامت وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، وہ چاہیں گے کہ زمین پر ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے، یعنی زمین سے وہ ہٹ جائیں، زمین میں دھس جائیں اور کوئی حساب کتاب نہ ہو، جبکہ اللہ کے سامنے تو کچھ چھپنے والا نہیں۔ یعنی اس دن آدمی روئے گا، پچھتائے گا، کاش کہ میں نے زندگی اللہ کے نبی کے طریقے پر گزاری ہوتی، میرا لباس ان جیسا ہوتا، میرا چہرہ ان جیسا ہوتا، میری نماز ان جیسی ہوتی، میرا روزہ ان جیسا ہوتا، میرے معاملات ان جیسے ہوتے، میرا کاروبار ان جیسا ہوتا۔ اگر نہیں کیا تو اس دن پچھتائے گا اور اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا، وہ لوگ کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پر اپنے اسلام کو پر مسلمان ہو کر بھی وہ کافر ہیں، کفر سے محبت کرتے ہیں، اندر میں نفاق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا اور ان کے اور کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، قریب ہی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کا عذاب یہ ہوگا کہ جہنم میں ان کو ڈالیں گے، جیسے ہی ان کی چمڑی جل جائے گی پھر ان کو نکالیں گے، نئی چمڑی لگائیں گے، پھر جلائیں گے، پھر نکالیں گے، پھر جلائیں گے۔ یعنی چونکہ چمڑی کے اندر سینس ہوتا ہے جلنے کا، وہ پتہ بتاتی ہے، اس لیے ہم بار بار بدلیں گے، بار بار جلائیں گے تاکہ انہیں اس عذاب کا احساس ہو۔ سوچئے اس روزے کے اندر، روزے کی بھوک پیاس کے اندر ایک بار اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر مانگ لیجئے کہ اللہ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ کر دے جس کے اندر اتنا دردناک عذاب دیے جانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک مومن کو اصول بتاتا ہے آیت نمبر 59 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے ذمہ دار جو ہیں، علماء جو ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا حل صرف قرآن اور حدیث میں تلاش کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی ہمیں اصول بتایا جا رہا ہے، اپنے جھگڑے، اپنے تنازعات، اپنے اختلافات، اپنے مسائل، سب چیزوں کا حل اگر ڈھونڈنا ہے تو قرآن و حدیث میں تلاش کرو، رب العالمین تمہیں وہاں پر راستہ بتائے گا۔ لیکن اگر قرآن آنے کے بعد بھی کوئی اپنا عمل نہ بدلے، حدیث آنے کے بعد بھی اپنا عمل نہ بدلے کہ صاحب ہمارا بزنس تو حرام ہے، ہم حرام ہی کریں گے، ہماری شادی کا طریقہ حرام ہے، ہم حرام ہی کریں گے، ہم تو بفیٹ کھانا ہی کھلائیں گے، ہم تو میوزک والی ہی شادی کریں گے، ہم تو بے پردگی ہی کی زندگی گزاریں گے، ہم تو حرمت والی ہی زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے رسول کی طرف، تو مومن تو جھک جاتا ہے پر منافق کیا کرتا ہے؟ گلیاں تلاش کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے دین کے آنے کے بعد، قرآن و حدیث کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنا عمل نہ بدلے تو وہ اللہ کی نظر میں مومن نہیں، منافق ہے۔ انہی آیتوں کے بعد آیت نمبر 65 کے اندر 66 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ کے نبی کی فرما برداری کا ذکر کیا، یہاں تک کہ حکم دیا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا حکم نہ بنا لیں، یعنی زندگی وہ جئیں جو اللہ کے نبی کی دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہاد کے احکامات کو بیان کیا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے قتال کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، مظلوموں کو حفاظت کے لیے، بیواؤں اور ضعیفوں کی حفاظت کے لیے تلوار کو اٹھانا، ان تمام چیزوں کو، ان کی فضیلتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اصول بتاتا ہے جو منافقوں کی خصلت بھی تھی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافقوں کی خاصیت یہ ہوتی تھی، ان کے پاس کوئی بھی بات آئے، اچھی آئے بری آئے، امن کی آئے خوف کی آئے، وہ فوراً لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے تھے، جبکہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انہیں اللہ کے نبی کی طرف لوٹانا چاہیے تھا، یا جو جانکار سمجھدار دین کو سمجھنے والے لوگ ان تک لوٹانا تھا، وہ اس کو دیکھتے سمجھتے پرکھتے، اگر اس چیز کو وائرل کرنا ہوتا تو کرتے، ورنہ نہیں کرتے۔ آج ہمارے ہاں نیٹ چلانے والوں کی یہی عادت ہوتی ہے، جو بات آئی کہیں کے بھی فوٹوز آئے، فلسطین کے آئے، 10 سال پرانے فلسطین کے فوٹو پھر اس رمضان میں بھیج رہے ہیں، 10 سال پرانے سیریا کے فوٹو اس رمضان میں، ابھی واپس بمباری شروع ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلا کسی تحقیق کے فوٹو بھیجنا، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا، ڈر پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا، مومنین کو پریشان کرنا، لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا، یہ کبھی بھی مومن کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ وہ ان لوگوں کے پاس بھیجتا ہے جو اس کی تحقیق کر سکتے ہوں، پہلے تحقیق کرو پھر باتوں کو آگے بڑھاؤ۔ آج آپ کے پاس رمضان میں ڈھیروں میسج آتے ہیں، یہ حدیث بھیجو 10 لوگوں کو خوشخبری مل جائے گی، 20 لوگوں کو بھیجو صدقہ جاریہ ہے، آپ کو پتہ نہیں وہ حدیث ہے کہ نہیں، قرآن ہے کہ نہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں اصول بتا رہا ہے، آیت نمبر 83 کے اندر، کہ جب بھی کوئی بات آئے علم والوں کے پاس بھیجو، اس کی تحقیق ہو جائے، اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھایا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قتال کے احکامات کو دوبارہ ذکر کیا، پھر دیت کا ذکر کیا کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کو مار دے تو اس کی دیت کیا ہے، کیا دیت میں دیا جائے گا، کیا اس کی دیت ہوگی، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سفر کے کچھ احکامات کو ذکر کیا، ہجرت کے احکامات کو ذکر کیا، ہجرت کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اسی صورت کے اندر صلاۃ الخوف کا ذکر کیا کہ جب خوف ہو، سامنے دشمن ہو، دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہو، جنگ ہونے والی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو اس حالت کے اندر نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ تو طریقہ بتایا کہ امام جو ہے وہ اپنی جگہ رہے گا، پیچھے صف بنائی جائے گی، آدھی نماز وہ لوگ امام کے ساتھ پڑھیں گے، آدھی نماز اپنی پڑھیں گے اور چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہے وہ آ جائیں گے، یعنی امام کنٹینیو نماز پڑھاتا رہے گا، پیچھے والے بدلتے رہیں گے، اور نماز کی حالت میں اپنے اسلحے کو، اپنے ہتھیاروں کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تعجب ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ یہاں جنگ کے اندر بھی نماز کو معاف نہیں کیا گیا، اور آدمی گھر میں رہ کر بے نمازی ہے۔ رمضان آیا، سارے مینڈک باہر آ گئے، نمازیں چالو، فجر چالو، تراویح چالو، سب چالو، عید آتے ہی نمازی غائب، وہی مسجدوں کا سمسان ہو جانا، بیابان ہو جانا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنا ایک مومن کے اوپر فرض قرار دیا گیا، 5 وقت کی نماز ایک مومن کی ذمہ داری قرار دی گئی۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اندر نماز کو معاف نہ کیا، اور وہاں پر آدمی گھر میں رہ کر اگر بے نمازی ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کی جماعت کہتی ہے کہ ہم نے کسی بھی عمل کے چھوڑنے پر صحابہ کو ایک دوسرے کو کافر بولتے نہیں سنا سوائے نماز کے۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا تھا وہ اسے کافر کہا کرتے تھے۔ کتنا بڑا عمل بے نمازی ہونا، کہ ایک مرد ہے اس کی بیوی کافر ہے، ایک عورت مسلمان ہے اس کا شوہر کافر ہے کیونکہ وہ بے نمازی ہے۔ بے نمازی کو اللہ کبھی معاف کرنے والا نہیں، بے نمازی کو اللہ تعالیٰ کبھی مومن نہیں کہتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے نمبر 104 کے اندر، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی ہمت بڑھاتا ہے کہ تم بزدلی مت بتاؤ، اللہ کے راستے میں قتال کرنے میں بزدلی کبھی مت بتانا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تمہیں زخم لگتے ہیں تو ویسے ہی ان کو بھی زخم لگتے ہیں جو تم سے لڑنے آئے ہیں، پر فرق یہ ہے کہ ہر زخم کے بدلے تم اللہ تعالیٰ سے جنت چاہتے ہو، اور ان لوگوں کو یہ سب نہیں ملنے والا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں لڑو اور اس بات سے ڈرو نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اللہ کے نبی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یقیناً وہ انسان جو اللہ کے نبی کے راستے کے آنے کے بعد، ان کے لائے ہوئے دین کے آنے کے بعد کسی اور کے راستے کو اپناتا ہے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے، ہم اس کے اسی راستے کو آسان کر دیتے ہیں جس پر وہ چلتا ہے، اور ہم اسے جہنم دیں گے
جو بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی وہ انسان ملعون ہے، وہ انسان لعنت کیا ہوا ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے کے آنے کے بعد بھی کسی اور کے طریقے کو اپنائے، آپ کی زندگی کو قبول نہ کرے، آپ کی باتوں کو قبول نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر کچھ قتال کے احکامات، اس کے بعد عورتوں کے احکامات کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے احکامات کو بتایا کہ آدمی 1 کر سکتا ہے، 2 کر سکتا ہے، 3 اور 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ عدل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں کے احکامات کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا، عورتوں کے احکامات کے بعد ارشاد فرمایا نمبر 135 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین، کہ تم لوگ جب کبھی گواہی دینے کا موقع آئے، فیصلہ کرنے کا موقع آئے تو ہمیشہ عدل والا فیصلہ کرنا، انصاف والا فیصلہ کرنا، چاہے اپنے آپ کے خلاف کیوں نہ کرنا پڑے، اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ کرنا پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ کرنا پڑے، یعنی جب فیصلہ کرنا عدل والا فیصلہ کرنا۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے آدمی ذرا سا ذمہ دار کیا بن جائے، اپنے گھر والے اپنے رشتہ دار اگر آ جائیں تو نرمی آ جاتی ہے، دوسرے آ جائیں تو سختی آ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک فاطمہ نام کی عورت نے چوری کر لی، لوگ گئے کہ جاؤ ذرا اللہ کے نبی سے بات کرو کہ فاطمہ بڑی خاندان والی ہے، بڑی قبیلے والی، اس کو ذرا ہلکی سزا دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر یہ تم عام فاطمہ کی بات کر رہے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو بھی میں اس کے ہاتھ کو کاٹتا۔ یعنی اسلام کے اندر عدل ہے، یہاں انصاف ہے، یہاں اونچ نیچ، یہاں بڑا چھوٹا، یہاں خاندان کچھ نہیں چلتا۔ جب چلتا ہے انصاف چلتا ہے، تو اگر اللہ تمہیں بھی موقع دے کبھی انصاف کرنا ہو، کبھی فیصلہ کرنا ہو، کبھی گواہی دینا ہو، تو کبھی جھوٹ کی گواہی مت دینا، ہمیشہ سچائی کی گواہی دینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور اصول بتاتا ہے، الذین، آیت نمبر 139 کے اندر، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، اپنا خاص دوست بناتے ہیں، اپنا بیسٹ فرینڈ بناتے ہیں۔ کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یاد رکھو عزت صرف اللہ کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ذرا سا 2-3 سالوں میں ماحول کیا بدلا، غیروں کی حکومت کیا آئی، ہندوتو کی بات کیا آئی، ایسا لگا کہ نہیں اب یہی سب کچھ کرنے والے ہیں، لوگوں نے منافقت کو اپنا لیا، ان جیسا چولا پہن لیا، ان کے پاس جا کر مخبری کرنا شروع کر دی، ان جیسے بن گئے، شیونگ بنا لی، اپنی عورتوں کے پردوں کو ختم کر دیا۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ کفار عزت کے دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصول یاد رکھو کہ عزت صرف اللہ کے پاس ہے، وہی عزت کا دینے والا اور وہی ذلت کا دینے والا ہے۔ جب مرو تو مومن بن کر مرو، جب مرو تو مسلمان بن کر مرو، اپنے اسلام کو پیسوں کے بدلے نہ بیچو، اپنے اسلام کو عزتوں کے بدلے نہ بیچو۔ یہ عزت تمہیں دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ عزت تو صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا نہ کوئی عزت کا دینے والا، نہ اس کے سوا کوئی ذلت کا دینے والا۔ ارے یہ تو منافقت ہے کہ آدمی رنگ دیکھ کر اپنے چال ڈھال کو بدل لے، جس کے ہاتھ میں دیکھے کہ یہ دینے والا اس جیسا بن جائے۔ ارے مومن تو ہمیشہ اپنی باتوں پر جمتا ہے، مومن تو ہمیشہ اپنے دین پر جمتا ہے، اس کے لیے اپنے دین سے بڑھ کر کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے عزت صرف اس کے دین کے اندر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو کہ بڑی بڑی دولتیں سامنے رکھ دی گئیں پر انہوں نے اسلام کے خلاف کبھی کچھ قبول نہ کیا۔ خود ہمارے نبی کے سامنے کہا گیا جو چاہیے لے لو، ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہم جس عورت سے بولو تمہارا نکاح کرا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ تو چھوٹی بات ہے، چاند اور سورج کو بھی اگر میرے ہاتھ میں رکھ دو تب بھی میں دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ یعنی ان لوگوں نے سب کچھ قبول کیا، ہجرت کر لی، گھروں کو چھوڑ دیا، مال دولت کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، بھکمری کی زندگی اپنا لی، فقیری کی زندگی اپنا لی، پر کبھی اسلام سے کمپرومائز نہ کیا، اپنے مذہب سے کمپرومائز نہیں کیا۔ آج ہم لوگ اپنے مذہب سے کمپرومائز کرتے ہیں۔ کتنی مثالیں میں آپ کو دوں ہماری زندگیوں کے اندر، نکاح کرتے ہیں، ایک آدمی داڑھی والا ہے، دیندار ہے، شریعت کو جاننے والا ہے، حلال حرام کو جاننے والا ہے، وہ غیروں کی طرح نکاح کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ 4-6 اس کی شادی میں جو غیر آنے والے ہیں وہی عزت کے دینے والے ہیں، جبکہ ایسے نکاح اور ایسی رشتہ داریاں زیادہ ٹائم چلتی نہیں، کیونکہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے مومنو عزت اپنے رب کے پاس تلاش کرو، اپنے رب سے عزت مانگو، وہی عزت کا دینے والا ہے۔ اور اسی طرح اس پارے کی آج تلاوت ختم ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔